ہیمنوے بہت بڑا رائٹر تھا جو کہا کرتا تھا کہ انسان مر تو سکتا ہے لیکن ہار نہیں سکتا۔ اس نے بھی کارتوس کے ساتھ اپنی کھوپڑی اڑا لی تھی، وہ ڈپریشن میں اس حد تک چلا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعینوں، میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے تجربات اور مشاہدات کو ہمارے نصاب میں شامل ہونا چاہیے۔ زندگی میں اگر آپ کو کبھی موقع ملے نا، کسی ہسپتال کی ایمرجنسی میں وقت گزار کر دیکھیے گا، آپ کو زندگی کی قدر و قیمت کا پتہ چل جائے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ صحت قدرت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ سے زیادہ خوبصورت نوجوان جو آپ کو کومے کی حالت میں ملیں گے، آپ سے اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ آپ کو صحت کے لیے ترستے ہوئے ملیں گے۔ زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے آپ کو ان ہسپتالوں میں لوگ ملیں گے۔ کبھی زندگی میں موقع ملے نا، کسی جیل کا سروے کر کے دیکھ لیجئے گا، کتنے خوبصورت نوجوان ایسے اس جیلوں میں مقید ہوں گے جو بے گناہ ہوں گے، وہ رہائی کا انتظار کر رہے ہوں گے، ان کی فیملی ممبرز ان کی رہائی کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کبھی زندگی میں موقع ملے نا، کسی بھوکے کا انٹرویو کر کے دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا بھوک ہوتی کیا چیز ہے بیسیکلی۔ اگر آپ کو کبھی پھر موقع ملے تو کبھی ایسے شخص سے بات کر کے دیکھیے گا جس کے پاس اچھے کپڑے نہ ہوں، اسے پتہ چلے گا وہ کیسے فٹ پاتھ پر چند کپڑوں میں لیٹا ہوتا ہے۔ زندگی میں اگر کبھی موقع ملے تو ایسے لوگوں سے بھی ضرور ملے گا جن کے پاس اولاد نہیں ہے، ان کی کیفیت دیکھا کیجیے۔ انہیں کو ماں باپ پکارنے والا، ابو امی پکارنے والا شخص ہی نہیں ہوتا، کوئی بچہ ہی نہیں ہوتا ان کے پاس۔ ان سے پوچھیں ان کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے سے بھی زندگی میں ضرور ملا کیجیے جن کے والدین نہیں ہوتے، بچپن میں انہوں نے اپنے والدین کھو لیے ہوتے، کوئی سرپرست نہیں ہوتا، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی ڈائریکشن دینے والا نہیں ہوتا انہیں۔ کبھی زندگی میں موقع ملے تو اسی طرح قبرستان چلے جایا کیجیے، دیکھیے وہاں کتنے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو اس خواہش میں ترس رہے ہوں گے کہ کاش یہ جو ہمارے اپنے یہاں دفن ہے یہ آج زندہ ہوتے۔ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے ساتھیو۔ صحت اللہ کی ہزارہا نعمت ہے رب العالمین کی۔ آپ کھاتے ہیں، آپ کو روٹی ہضم ہوتی ہے، اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ میں نے بہت سے ایسے کتنے لوگ دیکھے ہیں جو کوئی چیز نگل ہی نہیں سکتے، انہیں خوراک کی نالیاں لگی ہوتی ہیں، لیکوڈ خوراک انہیں دی جا رہی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسا ساتھی ہے، یقین مانو کہ اس کے لیے میں نے چائے بسکٹ منگوائے تو اس نے کہا سر میں کچھ بھی نہیں کھا سکتا۔ پتہ چلا اس نے یہاں سے جب جیکٹ ہٹائی تو نیچے ایک نالی لگی ہوئی تھی کہ یہاں سے خوراک ڈالی جاتی ہے، نیچے جاتی ہے، وہ اسے استعمال کرتا ہے۔ میں نے رب کا کتنا شکر ادا کیا کہ مالک تیرا کتنا کرم ہے، ہم کھاتے ہیں ہمیں ہضم ہوتا ہے، تو اس کی بڑی کرم نوازی اس رب کائنات کی۔ جیسے سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ ایک دن ننگے پاؤں چلے جا رہے تھے، رب سے شکوہ کر رہے تھے کہ مالک تو نے پاؤں تو دیے لیکن جوتی نہیں دی۔ تھوڑا آگے جاتے ہیں تو دیکھتا ہے کہ آدمی ویل چیئر پر بیٹھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں۔ اسی وقت سجدے میں گر کے مالک تیرا بڑا شکر ہے، تو نے چلنے کے لیے پاؤں تو دیے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ان باتوں کو سوچیے گا ضرور۔ آپ نے کبھی سوچا ہے، کبھی آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں، آپ کا جو ایک ٹائم کا کھانے کا بل بنتا ہے نا، وہ آپ کے ملازم کی پورے مہینے کی تنخواہ ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 2-3 ہزار میں وہ کیسے گزارا کرتے ہوتے ہیں؟ جب تھوڑا سا موازنہ کریں گے نا ان سارے معاملات کا جو میں نے کیے ہیں، تو یقین مانی پھر ایک ہی جملہ نکلتا منہ سے کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا کرم ہے۔ اس لیے رب سے شکوے کے بجائے نا اس کی کرم نوازیاں، کبھی ایک میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں، ایک چھوٹا سا جار بنا لیجئے، اس میں نا ایک پرچی ڈالتے رہیں کہ جو جو آپ کے ساتھ ڈیلی اچھا ہوتا ہے، جو جو برا ہوتا ہے وہ ڈالتے جائیں۔ ایک ہفتے کے بعد دونوں جار چیک کر کے دیکھ لیجئے گا، جو اچھے والا جار ہوگا نا وہ بھرا ہوا ہوگا۔ تو اس رب کا کتنا کرم ہے ہم پر۔ تو میری ان باتوں پر غور ضرور کیجیے۔ سامعین، وجہ بلا کیا ہوتی ہے ان ساری چیزوں کی؟ ہماری پوری زندگی جو ہوتی ہے نا پرسیپشن پر چلتی ہے کہ کہیں کوئی کمی ہے۔ کوئی کمی نہیں ہوتی، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ ادھورے پن کا احساس ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اللہ نے اس ادھورے پن سے بچنے کے لیے یہی بات ہے کہ اللہ کے دیو پر راضی ہو، جو ہمارے پاس ہے نا جی اس میں مطمئن ہو جاؤ، ورنہ انسان وہ چیزیں جو اللہ نے دی ہوتی ہیں انہیں بھی انجوائے نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے دعا کیا کرو۔ دنیا کی مثالیں موجود ہیں، کئی بڑے بڑے لوگوں نے خودکشی کر لی۔
ہیمن وے بہت بڑا رائٹر تھا جو کہا کرتا تھا کہ انسان مر تو سکتا ہے لیکن ہار نہیں سکتا. اس نے بھی کارتوس کے ساتھ اپنی کھوپڑی اڑا لی تھی. وہ ڈپریشن میں اس حد تک چلا گیا تھا. میرا یہ سوال ہے کہ بڑے بڑے لوگ کامیاب ہو کر اتنی بڑی ناکام زندگی کیسے گزار لیتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں شکر نہیں ہوتا. وہ شکر کا احساس آپ کو جو ہے نا نئی زندگی دیتا ہے، جینے کی تمنا دیتا ہے. ہمارا ایک دوست ملا، وہ کہتا کہ یار میرا نا جو ہے نا جی اپنی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا جی. ان سے سوال کیا کہ یار آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہ 4 لاکھ روپے. حیرانگی ہوئی مجھے کہ یار 4 لاکھ میں ایسے لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا. یہ وہ ادھورا پن، یہ ادھورے پن کا جو احساس تھا کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. کتنی کی زندگی ہے. اگر آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں نا، میرا خیال ہے جو میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ آج سے 50-100 سال بعد نا یہ دنیا کے سارے لوگ مر چکے ہوں گے اور ہماری جگہ نئی قومیں آباد ہو چکی ہوں گی. کہاں لے کر جانا ہے یہ سب کچھ؟ بوڑھے ہو گئے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، پیسے اکٹھے کر رہے ہیں کیونکہ ایک ہفتے میں لگے ہوئے. کہاں لے کر جاؤ گے اپنے پاس؟ یار اتنا پیسہ رکھو اپنے پاس کہ جس میں دنیا چھوڑنی آسان ہو جائے. ورنہ انسان مرتے دم تک حساب کتاب کرتا رہتا ہے. کنڈیشن یہ بن جاتی ہے انسان کی. اگر آپ کے اندر ناشکری ہے نا تو یقین مانیے پھر یہ شکری جو ہے نا گلا بن جاتی ہے. انسان رشتوں کا گلا کرتا ہے، چیزوں کا گلا کرتا ہے، پھر ان چیزوں میں سکون نہیں رہتا. بہت سارے آپ نے لوگوں کو دیکھے ہوں گے. آپ کا دین آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ صبر کیا سکھاتا ہے نا. صبر کے معنی بیسیکلی یہی ہوتے ہیں کہ جو چیز ہے اس پر مطمئن ہو، جو اطمینان میں قلب رکھو. مثال کے طور پر آپ نے روزہ رکھا ہوا، آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہر چیز رکھی ہوتی ہیں، آپ کیوں نہیں کھاتے پیتے؟ آپ صبر کر لیتے ہیں اس کنڈیشن میں، اس حالت میں جو ہے نا صبر کر لیتے ہیں. اگر ہم شکر ادا کریں، بیسیکلی جو گریٹیچیوڈ ہے، جو شکر ہے نا، اسے ہم نے مذہبی مسئلہ بنا رکھا ہے. یہ مذہبی مسئلہ نہیں، پوری دنیا میں اس پر تحقیق ہو رہی ہے. دنیا کے بڑے بڑے مذہبی اسکالر، چاہے جس مرضی مذہب سے ہو، جس مرضی قوم سے ہو، ان لوگوں نے ایک چیز تو بتائی ہے، یہ جو گریٹیچیوڈ ہے نا انسان کی زندگی میں سکون لاتا ہے. ریمنڈ وارن نے ایک بہت اچھی مووی لکھی تھی، ڈاکومنٹری دی سیکرٹس. اس مووی نے بہت سارے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا. تو لہذا اگر زندگی موقع ملے نا تو آپ نے اس مووی کو ضرور دیکھنا. ریمنڈ وائرن نے اس سیکرٹ مووی بنانے کے بعد ایک گریٹیچیوڈ پر کتاب بھی لکھی تھی، میجک. اس کی ٹرانسلیشن اردو زبان میں بھی ہو چکی ہے. اگر آپ کو زندگی میں موقع ملے تو اس کتاب کی اسٹڈی بھی ضرور کیجیے گا. اس کتاب نے اس نے گریٹیچیوڈ کے بارے میں لکھا کہ گریٹیچیوڈ آپ کی زندگی کو کیسے بدلتا ہے. اس کتاب کا سائیکالوجیکل ایفیکٹ یہ نا شکر گزاری کا بتاتا ہے کہ جب آپ شکر گزار ہو گے نا تو کائناتی قوتیں، یہ جتنے ملائکہ ہوتی ہیں نا، یہ پوری کائنات آپ کی مددگار بن جاتی ہے. آپ کے لیے ایسے وسائل، ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ آپ پرسکون زندگی گزاریں. آج ہماری بے چینی کی سب سے بڑی وجوہات یہی ہے کہ آج ہمارے اندر شکر گزاری نہیں ہے. انڈین رائٹر جی رومن شرما، اس نے ایک اپنی کتاب لکھی تھی، اے موم ہو سولڈ ہز فراری. اس میں اس نے خوشی کے 7 گریڈینٹس لکھے تھے. ٹاپ آف دا لسٹ اس نے گریٹیچیوڈ کو لکھا تھا کہ اگر آپ دنیا میں زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو شکر گزار بن جائیے، اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے بن جائیں، اس پر شکر گزاری شروع کرتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنی باتیں بھی میں نے آپ کو کی ہیں موٹیویشنل طور پر، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو شکر گزاری کا طریقہ کار یہ نہیں ہے آپ اپنے سے اوپر دیکھیں، آپ اپنے سے نیچے بھی دیکھیں کہ بلو دی بیلٹ لوگ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں. جن چیزوں کو آج انجوائے کر رہے ہیں نا، ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ان کے لیے ترس رہا ہے. جنہیں آپ فضول سمجھ کر پھینک دیتے ہیں نا، لوگ انہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس رب کے کرم کو، اس کی شکر گزاری کیجیے. انشاءاللہ امید ہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ کہ آپ ان الفاظ پر عمل کر کے بہتر زندگی گزاریں گے. تب تک کے لیے اجازت، والسلام.